السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیو، عزیزو، بزرگو، دوستو، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ بیانات کا چل رہا ہے، اس میں آج کا موضوع ہے قرب قیامت کی نشانیاں، یعنی قیامت کے قریب میں جو نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب ہے، اللہ رب العزت کا خلیفہ اور اس کی صفات کا مظہر اتم ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، یہ سیر گاہ نہیں ہے، تماشا گاہ بھی نہیں ہے، قیام گاہ بھی نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا ہے۔ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ آج زندگی کی ترتیب ایسی بن گئی ہے کہ ہر بندہ اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں کے لیے آخرت میں جنت بنائی ہے، لیکن نفس انسانی اسی دنیا میں اپنی جنت بنانا چاہتا ہے۔ میرا گھر ایسا ہو، میری بیوی ایسی ہو، میرے بچے ایسے ہوں، میرے کپڑے ایسے ہوں، میری گاڑی ایسی ہو، میرا بزنس ایسا ہو، میری عزت ایسی ہو۔ ان چیزوں کو سنوارنے اور بنانے میں اپنا وقت لگانے کا فیصلہ ہی گویا کر لیا ہے۔ آج تمام امور میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ گویا ہر بندہ اپنی پسند کی جنت بنانے میں لگا ہوا ہے، اور اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں دنیا کی اس جنت کو جو بنانے میں لگا ہوا ہوں، یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، اور میں بھی اس میں ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ بہت سے ایسے لوگ آئے جن کے پاس خزانے تھے، اور انہوں نے اپنی من پسند کی زندگی گزارنے کے انتظامات کر لیے تھے، لیکن بالآخر وہ دنیا سے چلے گئے۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ ہم تو راستے کے راہی تھے، مسافر تھے۔ ہم نے اپنی منزل کی تیاری کرنے کی بجائے راستے میں اپنا وقت ضائع کر دیا۔ جس طرح کوئی عقل مند انسان پل کے اوپر گھر نہیں بناتا، اسی طرح کوئی بھی عقل مند انسان اس دنیا سے دل نہیں لگاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب،
یعنی تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے۔ ہمارا وطن اصلی جنت ہے اور دنیا وطن اقامت ہے۔ کچھ وقت کے لیے ہم یہاں بھیجے گئے ہیں اور وہ وقت بھی تیاری کے لیے دیا گیا ہے، لیکن ہم اصل مقصد کو بھول کر ساری امیدیں، ساری آرزوئیں اور ساری تمنائیں اس دنیا میں لگا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے تو بس ایسی کریں گے، لوگ یاد رکھیں گے۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو بس ایسی کرنی ہے کہ لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ جو ہمارے نفس کے اندر چاہت ہے، وہ اپنی من پسند کا ہر کام کر لیں گے، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو وہ اپنے آرزوئیں پورے کرنے کے لیے جائز ناجائز کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ اسے اپنی منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی منشا کو پورا کرنا یاد ہی نہیں رہتا۔ یہ ایک دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اسی لیے دنیا کو دارالغرور کہا گیا ہے، دھوکے کا گھر۔ یہ دھوکہ لکھے پڑھوں کو بھی لگ رہا ہے، عقل مندوں اور سمجھداروں کو بھی لگ رہا ہے، دانا اور بینا لوگوں کو بھی لگ رہا ہے۔ بڑی اچھی صلاحیتوں والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مرکز اور محور اسی دنیا کی آسائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں اسی دنیا کی زندگی کو بنانے میں لگ گئیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ذرا بے نمازی سے پوچھیں کیا حال ہے، جواب ملے گا جو گزر جائے واہ واہ ہے۔ اب سوچئے کہ دن رات تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، آخرت بگڑ رہی ہے، جہنم میں جانے کا راستہ ہموار ہو رہا ہے، اور پوچھنے پر جواب ملتا ہے جو گزر جائے واہ واہ ہے۔ یہ غفلت کیسے دور ہو؟ اس لیے ہمیں ان محفلوں میں اپنے من کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، اور اب سے ملاقات کی تیاری کیسے کرنی چاہیے۔ آج تو بچی پیدا ہوتی ہے تو ماں کو فکر لگ جاتی ہے کہ جب یہ جوان ہوگی، اس کی شادی کا وقت آئے گا تو اس وقت میں اس کو کیسے اچھا جہیز دے سکوں گی۔ ہر ماں سمجھتی ہے کہ اگر بیٹی اچھا جہیز لے کر نہ گئی تو سسرال والوں میں اس کی کیا عزت ہوگی۔ ارے ابھی بچی تو کھلونوں اور گڑیوں میں کھیل رہی ہوتی ہے، اس کے لیے ابھی سے اتنی فکر ہے، تو ماں اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتی کہ میں نے بھی اپنے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اگر میں وہاں نیکیوں کا جہیز لے کر نہ گئی تو وہاں میری کیا عزت ہوگی، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اگر کسی تقریب میں جانا ہو یا لوگوں سے ملنا ہو تو عورتیں فوراً منہ دھوتی ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور تیار ہوتی ہیں،
بناؤ سوار سنگھار کرتی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہر ملاقات کے لیے تیاری، ہر تقریب کے لیے تیاری، قیامت کے دن اللہ رب العزت سے بھی تو ملاقات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جس کو یقین ہو کہ میں نے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، اپنے دل میں کسی غیر کی محبت کو نہ آنے دے۔ یہ جو نفسانی، شیطانی اور شہوانی تعلقات ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں شرک ہوتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے صحیح کر رہا ہے، یہ حقیقت میں شرک ہوتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے بس تو میرا دین ایمان سجنا، وہ محبت جو اللہ رب العزت کا حق ہے، ہم وہ مخلوق کو دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی غیر کی ایسی چھاپ لگ جاتی ہے کہ دن میں بھی اسی کا خیال، رات میں بھی اسی کا خیال، اس کے فون کا انتظار، اسی سے بات کرنے کو بے قرار۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ یہ بت ہے جن کی وجہ سے انسان بت پرست بنتا ہے۔ یاد رکھیں، شہوت، زن پرستی، زر پرستی، نفس پرستی، یہ سب کی سب بت پرستی ہی کی اقسام ہیں۔ خدا پرستی کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اگر آج آپ غور کریں تو ہماری سب آرزوئیں اور خواہشات اسی دنیا کے بارے میں ہیں، الا ماشاء اللہ، کاش ہم اللہ رب العزت کی رضا کو اپنی آرزو بنا لیتے۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ تو ہر تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ اللہ کرے کہ ہماری امیدوں کی انتہا اور ہماری محبتوں کا مرکز اور محور اللہ رب العزت کی ذات بن جائے، ہم اس کی یاد میں اپنی زندگی گزاریں، اسی کے لیے اوروں سے دوری اختیار کرتے ہوں، اسی کے لیے دن گزاریں، اسی کے لیے راتیں گزاریں۔ یوں گویا ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے انتظار میں ہوں گے۔ اسی کیفیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتجا فی دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود۔ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے، جو بالآخر ختم ہو جانی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کب ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ انسانوں کے حساب کا وقت قریب ہو گیا
اور وہ اپنی غفلت کے اندر سرگرداں ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہر دن ہمیں ہماری قبر کے قریب سے قریب تر پروردگار کر رہا ہے۔ ہماری زندگی کی مہلت کم ہوتی جا رہی ہے اور ہم اس بات سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ ہم موت کو بھول جاتے ہیں اور موت تو ہمیں نہیں بھولتی، لہٰذا بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لیں اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بہت سی علامتیں بتائی ہیں۔ ان میں سے آج کتنی علامتیں اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کو چیر کر راستہ بنانا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر راستے بنا دیے جائیں گے اور جب عمارتیں پہاڑوں کے برابر اونچی ہو جائیں گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیرنے کا کیا مطلب ہے؟ آج وہاں پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنا کر انٹرنل رنگ روڈ اور آؤٹر رنگ روڈ بنا دی گئی ہیں۔ گویا بندہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر راستے بنا دیے گئے ہیں۔ یہ تقریباً 25-30 سال پہلے ہی یہ راستے پہاڑوں کو چیر کر سرنگیں بنا کر وہ بنانے کا کام شروع ہو گیا تھا، چل رہا تھا۔ یہ عاجز بھی جب حج کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنائی جا رہی ہیں اور راستے بنائے جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ جب عمارتیں پہاڑوں کے برابر اونچی ہو جائیں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ آج آپ حرم شریف سے باہر نکلیں تو آپ کو سامنے جو ہوٹل نظر آتے ہیں ان کی بلندی پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ 1400 سال پہلے جب سنگل سٹوری مکانات بنانے کی عادت عام تھی، مشنری بھی نہیں تھی اور سول بلڈنگز کا ڈیزائن بھی نہیں ہوتا تھا، اس وقت یہ بات کہ جب مکانات پہاڑوں کے برابر اونچے ہو جائیں، یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نگاہ نبوت آج کے ان حالات کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ تو اس حدیث پاک میں جو 2 نشانیاں بتائی گئی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے وہ دونوں نشانیاں پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں زور کی آندھی آئے گی، اس وقت امہات المؤمنین میں سے کسی ایک نے یہ کہہ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت تو نہیں آ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، قیامت کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی تو اہل عراق کا کھانا پینا بھی بند نہیں ہوا اور عرب کی سرزمین ابھی سرسبز نہیں ہوئی، یعنی اہل عراق کا کھانا پینا بند ہونے کی وہ علامت ہے جو ہم نے اپنی زندگیوں میں خود دیکھی ہے۔ اہل عراق پر چند سال پہلے ایسا وقت آیا
کہ کھانا پینا تو کجا، بیماریوں کے لیے اس ملک میں دوائیوں کا جانا بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اور فرمایا عرب کی سرزمین ابھی سرسبز نہیں ہوئی، آج عرب کے اندر زراعت ہونے لگ گئی ہے کہ وہ گندم میں خود کفیل ہو چکے ہیں، بلکہ ہر سال وہ فارمولا گندم لوگوں کی امداد کے لیے دوسرے ملکوں میں بھی بھیجتے ہیں۔ اسی طرح علامات بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ۔ اور جب لوگ ماں کی بجائے بیوی کی فرما برداری کرنے لگ جائیں اور باپ کی بجائے دوست کی بات ماننے لگ جائیں گے، دیکھو یہ کیسی عجیب بات کہی، شریعت نے دائرہ کا متعین دائرہ کار متعین کر دیا ہے۔ ماں کے اپنے حقوق، بیوی کے اپنے حقوق، جب انسان اس میں کمی بیشی کرے، والدین کو نظر انداز کرے اور بیوی کی ہر سیاہ سفید بات کو قبول کرے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دوسری بات یہ کہی، باپ کی بات کو رد کرے اور دوست کی بات کو قبول کرے۔ آج کے نوجوانوں میں یہ بات کثرت سے دیکھی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ باپ سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی پاپ سے نفرت کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے۔ کس لیے ایسا کرتا ہے؟ اس لیے کہ باپ روک ٹوک کرتا ہے اور اچھی بات کی تلقین کرتا ہے، اور دوست اس کو من پسند باتیں کرنے کی تجویز پیش کرتا ہے۔ اس طرح دوست اچھا لگتا ہے اور باپ برا لگتا ہے۔ ایک اور نشانی بتائی، جب ماں اپنی حاکمہ کو جنم دے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آج کتنی بیٹیاں اتنی خودسر ہیں کہ مائیں بھی ان سے ڈرتی ہیں۔ ذرا سی بات پر ماں کے سامنے بولنا، ماں کے ساتھ جھڑپ لینا، ماں کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، ماں کے ساتھ ضد کرنا، یہ علامات آج اکثر و بیشتر گھروں میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک نشانی یہ بھی بتائی، جب صلحاء اپنی ثانی نہ چھوڑیں، یعنی صلحاء اپنا ثانی نہ چھوڑیں۔ واقعی آج وہ وقت آ چکا ہے کہ جو عالم بھی دنیا سے جا رہا ہے، اس کے بعد اس جیسا کوئی دوسرا عالم نظر نہیں آتا، کوئی ان کا بدل نظر نہیں آتا۔ فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا شروع کر دیں گے، یعنی لوگ جب زکوٰۃ ادا کرنے کے زکوٰۃ ادا کرنے کو بوجھ سمجھیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کے دل پر بوجھ ہو۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنے شوق سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اکثر کو بوجھ سمجھتے ہیں، اکثر زکوٰۃ ادا کرنے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ فرمایا جب ہر کان کے پاس مغنیہ گانا کرے گی، ہر کان کے پاس مغنیہ گانا گایا کرے گی، کان کے پاس گانا، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا ہوگا کہ ہر انسان کے کان کے پاس گانے والی گانا گایا کرے گی۔ فرمایا آج یہ سیل فون ایسے بن چکے ہیں کہ جن میں ٹیلی فون کی رنگ ہی نہیں، ان میں میوزیکل ٹیونز بھی ہیں یا گانوں کی مختلف دھنیں بھی ہیں۔
طواف کرتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اچانک اس کا فون آیا تو کسی انڈین فلم کا ایک گانا شروع ہو گیا، اور اس نوجوان یعنی رنگ ٹون میں گانا، اور اس نوجوان نے جیب سے فون نکال کر اٹینڈ کیا۔ اب بتائیے، جب بیت اللہ شریف کے سامنے طواف کی حالت میں بھی ان گانے والیوں کی آواز کانوں میں پڑے گی تو کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ مسجدوں کے اندر نماز کی حالت میں یہی موسیقی سننے میں آتی ہے، کیونکہ لوگ موبائل بند کرنا بھول جاتے ہیں، اور آج کل تو ایسا ٹرینڈ بن چکا ہے، ماحول بن چکا ہے کہ موبائل کو آف کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کو یہ خیال رہتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ کال جو ہے مجھے نماز کی حالت میں بھی آئے گی، تو کیا مطلب اس کا؟ کیا نماز میں کال اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ آپ کی عبادت کے اندر کوتاہی اور عبادت کی فکر نہیں ہے، آپ کو عبادت کے درست ہونے کی فکر آپ کے اندر نہیں ہے، وہی ہے بس۔ فرمایا جب عریانی، فحاشی اور زنا عام ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں جو فرما رہے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ فرمایا جب عریانی، فحاشی اور زنا عام ہو جائے گا اس کے بعد قیامت آئے گی۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج عریانی کتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں فرمایا کہ آندھیوں کا آنا اور زلزلوں کا آنا عام ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دیندار لوگوں کو چن چن کر قتل کرتے جائیں گے، اور اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیندار لوگوں کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہر جگہ موب لنچنگ ہے، ہر جگہ قتل اور غارت گری ہے، ہر جگہ ظلم زبردستی جو ہے وہ بڑے زور و شور سے چل رہا ہے۔ ہر جگہ مسلمان ہی پس رہے ہیں، ہر جگہ ان کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ کا مرنا، گرہن لگنا اور آواز کا آنا، یہ بھی قیامت کے قریبی علامات میں سے ہیں۔ ایک عجیب نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک حدیث پاک میں فرمایا عرب کا بادشاہ مرے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کچھ دن پہلے یہ نشانی بھی پوری ہو گئی، اور اس کے بعد آنے والے رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو سورج گرہن لگے گا، اور 15 تاریخ کو چاند گرہن لگے گا۔ اب یہ گزرنے والا رمضان المبارک ایسا رمضان ہے کہ اس کی 1 تاریخ کو ایک گرہن لگ چکا ہے، اور 15 تاریخ کو دوسرا گرہن لگ چکا ہے، اور فرمایا اس کے درمیان میں ایک ایسی آواز آئے گی جو پوری دنیا میں سنی جائے گی۔ ممکن ہے کہ پاکستان کے بعض حصوں میں جو زلزلہ آیا یہی ایک ایسی آواز ہو جس کو پوری دنیا کے جانوروں نے بھی سنا اور خبروں کی شکل میں انسانوں نے بھی سنا۔ وہ زلزلہ بھی کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، انسان کو اپنی بے بسی اور بے کسی بتانے کے لیے ایک سبق تھا۔ کئی مرتبہ جب انسان کو کھانا پینا مل جاتا ہے تو وہ خدا کے لہجے میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایسے بندوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے اللہ تعالی بعض اوقات زمین کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، چنانچہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دی جاتی ہے۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے یہ قیامت کے قریب کی پیشن گوئیوں کا، اسے یہاں پر موقوف کرتا ہوں۔
انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کو سن کر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دین اور اسلام کے لیے کھول دے۔ اللہ ہمارے دل و دماغ میں شیطانی خیالات جو بسے ہوئے ہیں ان کو نکال دے۔ پروردگار مرتے دم تک ایمان پر اور اعمال نیک پر جم کر رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ کلمے والی اور ایمان والی موت ہمیں نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔